السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 974، سورۃ العنکبوت، آیت 28، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً يَعْقِلُونَ۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم یقیناً اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی، کیا بے شک تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے خلاف، فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم چلے آئے ہیں۔ اس نے کہا اس میں تو لوط ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے مگر اس کی بیوی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور جیسے ہی ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان کے سبب دل میں تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے والے ہیں مگر تیری بیوی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں۔ ولوطن، اور لوط کو، اذ جب، قالا اس نے کہا تھا، لقومہ اپنی قوم سے،
انکم بلا شبہ تم لتعتونا البتہ آتے ہو الفاحشۃ ایسی بے حیائی کو ما سبقکم نہیں کی تم سے پہلے بہا وہ من احد کسی ایک نے بھی من العالمین جہان والوں میں سے اِنکم کیا بے شک تم لتعتونا البتہ آتے ہو الرجال مردوں کے پاس وتقطعون اور تم کاٹتے ہو السبیل راستے وتعتون اور تم کرتے ہو فی نادیکم اپنی مجلس میں المنکر برے کام فما کان پھر نہ تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ائتنا تو لے آ ہم پر بعذاب اللہ اللہ کا عذاب ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب انصرنی تو مدد فرما میری علی القوم المفسدین ان لوگوں کے خلاف جو فسادی ہیں ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ قالو تو انہوں نے کہا انا بلا شبہ ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریۃ اس بستی کے باشندوں کو انا بلا شبہ اہلہا اس کے باشندے کانو ہیں ظالمین ظالم قالا اس نے کہا انا بے شک فیہا اس میں لوط ہے قالو انہوں نے کہا نحنو ہم اعلم خوب جانتے ہیں بمن اس کو جو کوئی فیہا اس میں ہے لننجینہ البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو الا سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے کانت وہ ہوگی من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ولما اور جب ان یہ کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے قاصد لوط کے پاس سیا تو وہ مغموم ہوا بہم ان کی وجہ سے وضاقا اور تنگ ہوا بہم ان کی وجہ سے زرعن سینہ وقالو اور انہوں نے کہا لا تخف مت تو ڈر ولا تحزن اور نہ تو غم کھا انا بلا شبہ ہم منجو کا نجات دینے والے ہیں تجھے وَأَهْلَكَ اور تیرے گھر والوں کو الا سوائے امرأتہ کا تیری بیوی کے کانت وہ ہوگی من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں علی اہل ہذہ القریۃ اس بستی کے باشندوں پر رجزن عذاب من السماء آسمان سے بما بسبب اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ترکنا ہم نے چھوڑی منہا اس میں آیتن ایک نشانی بینتن واضح لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ العنکبوت میں آج کے سبق کی یہ آیات بینات جناب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی پیغمبری عطا فرمائی اور سدوم نامی بستی کی طرف اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر، وہ قوم جو ڈاکے مار بھی تھی اور لونڈے باز بھی تھی۔ چوری ڈاکہ راہزنی بھی ان کا کام تھا اور لونڈے بازیاں کرنا یہ بھی ان کا کام تھا۔ یعنی سدوم کے لوگوں کے دو شغل تھے،
راستے میں لوگوں کو لوٹنا اور کھلے عام دن دہاڑے آنکھوں سامنے لونڈے بازی کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو بندہ چھپ چھپا کے کرے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو بندہ دن دہاڑے کھلم کھلا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت، ساری میری امت جنت جائے گی سوائے ان کے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں۔ ایک تو گناہ اپنے آپ میں گناہ ہے، پھر اس گناہ کو کھلم کھلا دیدہ دلیری سے کرنا، یہ اور بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، انبیاء میں، شعراء میں، صافات میں، سورۃ القمر میں، سورۃ الاعراف وغیرہ کے اندر لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حیائی سے بھی روکا، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو لوٹ مار سے بھی روکا، لیکن ان بدبختوں پر اس دعوت اور تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں نا کہ ہماری لوٹ مار اور ہماری بدماشی کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا، تو جو عذاب آپ لے آنا چاہتے ہیں وہ عذاب آپ لے آئیں، خالی خولی دھمکیاں نہ دیں، آپ نے عذاب لانا ہے تو لے آؤ۔ اور اس قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا، لوگوں سے کہا کہ لوط علیہ السلام کو نکال دو، یہ اور اس کے ساتھی بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ جب گنہگار اپنی بدماشی میں بہت آگے بڑھ جائے تو وہ بدماش پھر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ پیغمبر کا کام دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور ڈرانا اور خوشخبری دینا ہے۔ عذاب لے آنا اللہ کا کام ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بٹن دبائے اور عذاب آ جائے۔ تو ان بدماشوں، ان لونڈے بازوں نے اور ان لوٹ مار کرنے والوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دینے کا کہا، اور کہا کہ کوئی عذاب اگر ہے تو آپ لے آئیں، جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کرو۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک تو لونڈے باز اور لوٹ مار کرنے والی، دوسرا یہ کام کھلم کھلا، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، تم اس بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی اعلانیہ طور پر۔ اور آج 2021 کے اندر ہاں جی یورپ کے اندر یہ باقاعدہ قانون موجود ہیں، پارلیمنٹ سے پاس شدہ، عورت عورت سے شادی رچا لیتی ہے، مرد مرد سے شادی کرتا ہے، اور کھلم کھلا وہ اس بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں، کھلم ہی کھلا یہ کام کرتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کو جب قوم نے یہ جواب دیا تو جناب لوط علیہ السلام نے اللہ رب رحمان سے دعا کی کہ یا اللہ، ان لوٹ مار کرنے والے، ان لونڈے باز، ان بدماشوں اور فسادیوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف تو میری مدد کر۔ تو دراصل لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اب ان پہ عذاب نازل کر۔ یہ مانتے کوئی نہیں ہے، نہ لوٹ مار چھوڑتے ہیں نہ لونڈے بازی چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے قاصد، اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ ملائکہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، بیوی بانجھ ہو چکی، ان فرشتوں نے، ان قاصدوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم سدوم نامی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ یعنی ایک ڈاکیے کے ذمے اللہ نے دو کام لگا دیے۔ ایک کام یہ کہ جا کر بڑھاپے میں اور بیوی بانجھ ہونے کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی، بیٹے کی خوشخبری سناؤ، اور ساتھ جا کر اس لونڈے باز اور لوٹ مار کرنے والی قوم کو ہلاک بھی کر دو۔
تو جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو پریشان ہو گئے. فرشتوستی میں تو جناب لوط رہتے ہیں، میرا گھر ہے. ملائکہ نے کہا اس میں رہنے والے ہیں، ایمان والوں کو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچائیں گے، ان کی بیوی نہیں بچے گی، ان کی بیوی غرق ہونے والوں میں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام سے اٹھ کر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، خوبصورت پہنچے اور لونڈے باز. تو لوط علیہ السلام اپنے گھر میں ان آنے والے مہمانوں کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہو گیا اور وہ غم زدہ ہو گئے کہ اب اللہ خیر کرے، ان بدماشوں نے تو میرے مہمانوں پر حملہ آور ہونا ہے کہ یہ تو خوبصورت نوجوان ہے اور ان لونڈے بازوں کا یہ شکار بنیں گے. تو ملائکہ نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام ہمارے آنے کی وجہ سے ڈر گئے، پریشان ہو گئے، دل غم زدہ ہو گیا ہے کہ اب کیا بنے گا، میں تنہا اکیلا، یہ مہمان، پوری بستی لونڈے باز. فرشتوں نے کہا کہ غم مت کر اور خوف مت کر، ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تیری بیوی کے. یعنی ملائکہ نے کہہ دیا ہم انسان کوئی نہیں ہے، ہم نظر آ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں مگر ہم فرشتے ہیں، یہ لونڈے باز ہم تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ آج ان لونڈے بازوں اور ان لوٹ مار کرنے والوں کی شامت آ گئی ہے. لونڈے بازی کتنا بڑا گناہ ہے اور جرم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملعون من اتى امرأته في دبرها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندہ لعنتی ہے جو بیوی کے پخانے کی جگہ میں ہم بستری کرے. یعنی یہ اتنا گندا عمل ہے کہ اپنی منکوہ کے ساتھ کرنے پر لعنت، تو لونڈے بازی کرنے پر پھر کتنا بڑا عذاب ہوتا ہوگا. تو تب جا کر لوط علیہ السلام کے دل کے تسلی ہوئی کہ چلو خیر ہوا، یہ انسان نہیں ہے ورنہ تو ان کی خیر کوئی نہیں تھی. ہاں جی، یہ فرشتے ہیں اور انہیں صبح صبح نکل جانے کا حکم ہوا اور اللہ نے اپنا عذاب ان بستی والوں کے اوپر نازل کر دیا. اب وہ عذاب کیسے آیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے نے جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا اور آسمان دنیا کے قریب لے گئے. ہاں جی، جبریل نے اس بستی کو اٹھایا، پوری زمین اٹھا لی اور آسمان کے قریب بادلوں تک اس زمین کو، اس بستی کو لے کر گئے اور پھر اس بستی کو الٹ کر نیچے پھینک دیا. اب یہاں تک کہ فرشتوں نے سدومی بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنی. یعنی اتنا دور بادلوں سے اوپر یا بادلوں کے قریب اس بستی کو اٹھایا گیا. اللہ اکبر. تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا. پھر اس بستی کو الٹ دیا گیا. اب لوگ نیچے، پوری بستی کی زمین اوپر دھڑام سے نیچے آ گرے اور اوپر سے پھر ہاں جی چھوٹے چھوٹے تہ بتہ کھنگر والے پتھروں کی بارش ہوئی. ہر پتھر نشان زدہ تھا، فلاں فلاں نام مراد کو جا کر لگنا ہے. تو ایک تو ان کی زمین اوپر اٹھا کر ان کو الٹ دیا گیا، اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم لا تہلکنا بعذابک. ہاں جی، اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے. اللہ ہمیں ہر کبیرہ گناہ سے بچائے. اب کیا ہوا کہ یہ بستی پوری کی پوری ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، اور فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی چھوڑی جو عقل رکھتے ہیں. نشانی کیا تھی کہ جب مکہ سے شام کی طرف جائیں، مکہ سے شام کی طرف جو شاہراہ جاتی تھی، ہاں جی، اور یہ تجارتی شاہراہ تھی، یہاں سے تجارتی قافلے جاتے تھے. اہل مکہ کا شام آنا جانا سال میں 2 بار تو تھا ہی تھا. تو یہ جو سدومیوں کی بستی تھی یہ مکہ سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی اور یہ بستی خطہ زمین سے نیچے دس چکی تھی. تو آتے جاتے لوگ صدیوں پہلے جانتے تھے کہ لوٹ مار کرنے والے لونڈے بازوں اور کافروں اور بے ایمانوں کا
اللہ یہ حشر کرتا ہے۔ اب عقل مند دیکھ کر پیغمبر پر ایمان لائے گا اور بدبخت ایمان نہیں لائے گا۔ تو جیسے ان کافروں کو اللہ نے ہلاک کیا، آج کے کافروں کو بھی ہلاک کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے اور قدیر ہے۔ اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور ہر ظاہر اور چھپے ہوئے گناہ کے ارتکاب سے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔